شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے پارہ نمبر 16واں پارہ پڑھا ہے. یہ قرآن کی مجلس ہے، اس میں تھوڑا خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم قرآن کی باتیں سنیں. کل ملا کر 35 منٹ کچھ ہم بیٹھتے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھیں. تو کل کے درس میں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا. کہف کے معنی غار کے. کچھ نوجوان تھے جو کرسچینٹی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے. وہ زمانے میں جہاں وہ نوجوان تھے، اس گاؤں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ الگ دین والا تھا. تو اس نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو پکڑ کے پھانسی دے دیا. تو وہ نوجوان راتوں رات بستی سے نکلے. بستی سے نکل کر پہاڑوں میں یہ غار میں چھپ گئے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بستی سے نکل رہے تھے تو ان نوجوانوں میں سے ایک کا کتا بھی ساتھ گیا. تو جب وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو سب نیند میں سلا دیا. نیند میں سلا دیا. اب وہ لوگ سوتے رہے. ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. ساتھ کتا بھی سو گیا. کئی سو سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشوں کی حفاظت کی. اس کے بعد ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا نیند سے، تو ایک آدمی نے کہا بھائی بھوک لگی ہے، ایسا کرو گاؤں میں جا کر ذرا کھانا لے کے آؤ. تو ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ پیسے بھی دیے. اسے ایک آدمی بلا ذرا دیکھ کے جانا اور حلال کھانا لانا. کون سا کھانا لانا؟ ہم لوگ کرسچن ہیں، ہمارے گاؤں کا یہ حال ہے. ابھی وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سو کے 100 سال گزر گئے اٹھ کے. ان لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے صبح میں سوئے ہیں، دوپہر میں اٹھے ہیں. ابھی بھی ان کو ڈر ہے کہ گاؤں کی حالت وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے، 100 سال پہلے تھے. تو وہ پرانے پیسے دے کے انہوں نے بھیجا. اب وہ پیسے لے کے یہ گاؤں میں آیا، ڈرتے ڈرتے کھانا لینے آیا. کہ اسے یہ ہے کہ صبح سوئے ہیں، دوپہر کو اٹھے ہیں. تو گاؤں میں اس نے کھانا لے کے جب پیسے دیے تو دکان والے نے پیسے دیکھا، اور یہ اشرفیاں پتہ نہیں سونے کے اشرفیاں کتنے سال پہلے کی ہیں. بولا تجھے خزانہ ملا کیا؟ بولا یہ نہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ کیا بول رہا ہے. اس کے بعد بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک گئی، اور پورا زمانہ بدل چکا تھا. اور اس وقت وہاں کرسچینٹی کی حکومت تھی، وہ حکومت ختم ہو گئی. تو بعد میں سارے لوگ کہہ رہے ارے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ غار میں ہیں. تو پورے اندر آئے. اور غار میں پہنچنے کے بعد نوجوان جب غار میں داخل ہوا تو پھر اللہ نے اسے موت کی نیند سلا دی. تو گاؤں والے باہر ہی تھے، پھر سارے کے سارے مر گئے. تو اس پورے واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مارنے کے بعد زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ کتا. کتا بھی اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ اصحاب کہف کے اولیاء کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. دیکھیں
اصحاب کہف کے ساتھ جہاں ان کا ذکر کیا، کتے کا بھی ذکر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، تو کتے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کتا حالانکہ نجس ہے، نجس عین ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا کہ نوجوان اپنے دین کو بچائیں۔ کیا بچائیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے، آج ہماری حالت ایسی ہے، آج اس سٹی کے اندر، اس سٹی کی بات کروں، کچھ کالجز میں جو نوجوان ہیں جو ملحد ٹائپ کے ہیں، ملحد بولے تو ایتھسٹ، وہ لوگ اپنا دین بدل رہے ہیں، اسلام سے ہٹ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے دینوں میں جا رہے ہیں۔ کوئی کسی لڑکی کی محبت میں جا رہا ہے، کوئی کسی مصیبت میں آیا، دعا کیا، کام نہیں ہوا، اللہ تو رہتا تو میرا کام ہوتا، تو نہیں ہے، سوچتے میں اسلام کچھ کیا کرتا ہوں، لیکن تو ایسا بہت ہو رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم دین پڑھائیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کریں۔ تو آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کا اندازہ ہم کو گیزٹ سے ہوتا ہے، جو گورنمنٹ جو گیزٹ نکلتا ہے اس میں باقاعدہ وہ کتنے کنورٹ ہوئے، کتنے ادھر سے ادھر گئے، سارا ڈیٹیل آتا ہے، ہم لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ کتنے لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، کیوں لوگ دین سے باہر جا رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کی حفاظت آپ کو کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے ہیں کہ اسلام میں آؤ، ہم ان کو کسی طرح کے خواب، کسی طرح کی امیدیں نہیں دلاتے ہیں، لیکن مسلمان بچوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر کیا رہو؟ قائم رہو، اس لیے کہ سچا دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، سوال ختم نہیں ہوا، جواب آ رہا۔ ہاں کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ذرا بولیے نا صاحب، جب آپ نے 5 کہہ دیا تو 5 بھی بول دیجیے، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام، اور 2 نوح علیہ السلام، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور سارے انبیاء کا مقام وہ ہے، لیکن یہ 5 انبیاء بڑے ہوئے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطبہ دے رہے تھے، کیا کہ لوگوں کو بٹھا کر سمجھا لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھ کو بولے، موسیٰ علیہ السلام تمہیں اتنا اچھا تقریر کرتے نا، تمہیں جاننے والے کی سب سے زیادہ نہیں، تمہارے سے بھی بڑے کون تو شیخ نہیں۔ یہ کامن سوال تھا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو واز اچھا لگا، انہوں نے سوال کیا کہ موسیٰ تمہیں سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں، تمہارے سے بھی زیادہ کون تم جاننے والے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس وقت میرے سے زیادہ بڑھ کر کوئی جانتا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا سادہ جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن اللہ کو یہ جواب اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میرا ایک بندہ ہے، وہ مجمع البحرین، جہاں 2 سی جوائن ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے، تم ایسا کرو اس کے پاس جاؤ، جا کر اسے علم سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے لیے لے کے بولے، چلو جی ہمیں وہ بڑے شیخ کے پاس جانا پڑھنے۔ اب دریا صحرا پار کر کے جا رہے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ میں کیسا ڈھونڈنا ان کو، کہاں ملیں گے انہیں؟ تو اللہ بولتے ہیں ایسا کرو، ایک مچھی لو، ہماری زبان میں مچھی بولیں، ذرا اچھی بولنا کر تو مچھلی بولیں، نہیں مچھلی بولیں، اگر ہماری زبان میں بولنا کر تو مچھی بولیں، بہتر۔ تو مقصود یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں الفاظ کے
الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. ہم نے کہ الفاظ بنا بنا کو بول اس کا نہیں، ہمیں منڈے میں کیا ہونا، آج آ گیا تو بس. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے، ایسا کرو آپ ایک مچھلی لو، وہ مچھلی کو تھیلی میں رکھ لو، وہ مچھلی اچانک زندہ ہو کے پانی میں چلے جائے تو تم سمجھ جانا کہ وہ یہی ہے، وہاں سے آپ ان کو مل جائیں گے. شاگرد کے ساتھ گئے، جاتے 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 ایک جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے چلے گئی. موسیٰ علیہ السلام وہاں سو رہے ہیں. بہت دیر کے بعد بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ارے بھائی وہ مچھلی ذرا لانا، ہم کو بھوک لگی، کھاتے ہیں. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ارے بہت تھک گئے بھائی ہمیں، کیا تم یہ انتظام کرو، بھوک لگتی. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. تو شاگرد بولے کہاں حضرت مچھلی کبھی کی زندہ ہو کو اندر چلے گی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ارے ہم کو وہاں جانا تھا، وہاں وہ صاحب کون رہیں گے، خضر علیہ السلام وہاں رہیں گے. اب یہ علماء کی بڑی بحث ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کیا، اللہ کے نبی نہیں تھے کیا. تو یہ جو صوفیہ ہیں نہیں، صوفیہ کے تو کون جھوم کو ناچتے رہتے نہیں، وہ ہر صوفی غلط نہیں ہوتا. ہم ہر صوفی کو کیا نہیں بولتے ہیں، غلط ہے. کچھ صوفیت کے نام پر کلنک ہیں، داغ ہیں، دھبا ہیں، جو عورتوں سے مردوں سے بیعت لیتے ہیں. لوگ آگاہ کے ہاتھا چومتے ہیں، پیرا چومتے ہیں، ٹاکا چومتے ہیں، اور ایک چومنا ہاتھ میں کبھی دینا، تبھی ان کو کیا دیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے. خالی چومے تو کیا بھی دیں گے، چومتے بھی رہنا، کیا دیتے رہنا، ان کو پیسے بھی دیتے رہنا. تو صوفیوں نے کہا کہ صوفی کا مقام نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے. صحیح کیا میرے بھائی، صوفی کا مقام نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا دیکھو، یا خضر علیہ السلام کی اتنے باتیں معلوم ہیں، ان کا نجات کو موسیٰ علیہ السلام پڑھتی، تو مطلب کیا، خضر بڑھ کر کی موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر کی. تو اس واسطے صوفی بہت بڑھ کو کس سے، نبی سے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں، خضر کے پاس جائیں اور ان کے پاس کچھ باتیں ان سے معلوم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بتا دیا. تو کہتے ہیں خضر علیہ السلام بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، آ کر بولے سلام کرے، ملنے کے بعد بولے کہ میں موسیٰ ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں تمہارے سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو خضر نے کہا لن تستطيع معي صبرا، تمہیں صحیح بولتے ہیں لیکن تمہیں میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کیا بولے، میں ایسے ذرا کام کروں گا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں میرے ساتھ. ویسے موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے بھی تھے نہیں، فرشتے کو مارے تو ہنکچ نکلی، وہ اسے مصر والے کو مارے تو مرکز گیا. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا کیا تھے، غصے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. نہیں میں صبر کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا. اس کے بعد دونوں ایک کشتی میں بیٹھے، شپ میں بیٹھ کو جاتے جاتے کشتی والا دیکھا دونوں بزرگاں دکھتے ہیں، کیا بھی پیسے نہیں لیے، صرف کشتی میں بٹھا کو ادھر سے ادھر اتار دیا. اترتے ہی خضر کیا کرے، ہتھوڑی لے کو اس کا ڈیمیج کرے، کشتی کیا کرے، ڈیمیج کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا، ارے کشتی والا کیا بھی پیسے نہیں لے کے ادھر سے لا کے ادھر چھوڑا، انہوں کشتی کو کیا کر رہے، ہتھوڑا لے کو ڈیمیج کر دے رہے نا. کیا بھی سمجھ میں آیا، انہوں پوچھ دیا کیا تمہیں ایسا کرے نا. خضر کیا بولے، دیکھو میں پہلے بولا نہیں، تمہیں میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. کیا بولے، ہاں اچھا میں کیا کہ ذرا بھول گیا، یہ بات کیا کرو، معاف کرو، نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گا. اس کے بعد جاتے جاتے ایک چھوٹا پیارا بچہ آیا، خضر اس کا سر پکڑ کے اسے پھرا دیا، بچہ مر گیا. خضر کو غصہ آیا، ارے وہ بچہ کیا جی کرا، بچے کو مارش ڈالے. میں سیکنڈ ٹائم ہوگا، میں کیا بولا تم نا،
تمہیں کیا بھی پوچھنا نہیں بولا, تمہیں پوچھ لے کوئی سیکنڈ ٹائم پہ ہوگا. اچھا اب اس کے بعد پوچھتا نہیں, چلو یہ بار میں معاف کر دو. اس کے بعد جاتے جاتے گاؤں میں گئے. گاؤں میں جانے کے بعد گاؤں والوں سے کھانا مانگا. خضر نے کیا مانگا؟ مسافر ہے, گاؤں والوں سے کھانا مانگا. یہ حق ہے. آج بھی مسجد میں کوئی مسافر آئے گا, کوئی آ جاتا ہے چندے کے لیے کسی کے لیے, اسے کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری؟ ہمارے محلے والوں کی ذمہ داری. محلے میں آ کے کوئی مسافر بھوکا گیا, اللہ سب سے پوچھیں, فرض کفایہ. ہم لوگ کیا کرنا اسے؟ ضروری نہیں تمہیں گھر کو لے جا کو دسترخوان بٹھا کو کھلانا ضروری نہیں. وہ پیسے دے دو, فاروق ہوٹل جا کھا لے. مسافر ہے, کیا کرے گا؟ کھا لے گا. کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری؟ مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے, مسافر کی. بہرحال علماء کے الگ الگ اقوال ہیں کہ اگر ہوٹل ہو, سرائے ہو تو تب حکم الگ ہے. ہوٹلہ نہیں ہیں, پورا لاک ڈاؤن ہے, ہوٹلہ سب بند ہیں, مسافر آیا ہے, تب گھر کا کھانا کھلانا کیا ہوگا؟ ضروری ہو جائے. تو اس گاؤں میں دونوں گئے, کھانا مانگا گاؤں والوں سے, تو گاؤں والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو ان دونوں کی مہمان نوازی سے لوگوں نے انکار کر دیا. بولا کہ نہیں ہمارے پاس نہ کھلانے کیا بھی نہیں ہے. اچھا وہاں سے دونوں آ گئے بھوکے پیاسے. چلتے چلتے ایک دیوار دیکھی, دیوار ڈیمیج ہو جائے تو اب گری, تب گری کیسے رکھا ہے؟ دیوار کیا ہونے والی ہے؟ گر جانے والی ہے. تو خضر کیا کرے, ذرا مٹی یہ وہ ملا کو دیوار ریپیئر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے, صاحب ہمیں گاؤں والوں سے کھانا مانگے, بولو ہم نے کھانا دیے نہیں, تمہیں گاؤں کی دیوار کو, گرتی سو دیوار کو کیا کرتے ہیں؟ ریپیئر کرتے نا. یہ انصاف پیچھ کیا بولے. اب خضر کیا بولے کہ اب ہوگا. اب کیا ہو گیا؟ اب تمہارا میرا کیا ہو گیا؟ ھذا فراق بینی و بینک. اب یہاں سے ہمیں دونوں جدا. 3 بار سوال کر کے ہو گیا تھا. اس کے بعد خضر بولے اچھا دیکھو, میں اللہ نے جو مجھے علم دیا تھا, نالج دیا تھا, اسی لیے اللہ نے تم کو میرے پاس بھیجا تھا. میں تم کو اس نالج کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھو پہلا جو میں نے کشتی کو جو ڈیمیج کیا, اس لیے ڈیمیج کیا کہ وہاں ایک بادشاہ تھا, بڑا آدمی تھا, کون سی کشتی اچھی دکھی کیوں نہ لے لیتا تھا. اس کا سے میں کیا کرا, کشتی کو, شپ کو کیا کرا, ذرا ڈیمیج کر ڈالا. انہیں نہیں لینا بول, یہ تم نہ مانو. تمہیں کیا کرے, مجھے کوشچن نہ کرے. کئی کو انہوں فری ملا تو کئی کو پھوڑتے ہیں ان کی کشتی کا. یہاں ایک بات. دوسرا, وہ جو بچے کو میں مارا نہیں, وہ بچے کے اماں بابا بڑے نیک تھے. یہ بچہ ان کے واسطے فتنے کا سبب بننے والا تھا. کبھی کیا ہوتے, بچے ماں باپ کے واسطے فتنے کا سبب بن جاتے. بابا نیک آدمی رہتا, بیٹا ایسا نکلتا, اللہ کی پناہ. بار بار پڑھتے تھے کہ اسکول جانا پڑتا, بار بار پرنسپل بلاتا, تیرا بیٹا یہ پھوڑ ڈالا, اسے مار ڈالا, یہ توڑ ڈالا, وہ کر ڈالا. اس کے بعد ذرا جوان ہو کو ذرا اچھا ڈھنگ کا نہیں رہے تو بار بار وہاں جانا, وہ لال بورڈ رہتا نہیں, وہاں جانا. بار بار کانسٹیبل گھر کو آتا, ہاں, اس کے بعد پھر جا کے دستخط کر کو آنا. یہ کسی آفت سے بھی نیک باپ کو آتا. اولاد اگر نیک نہیں ہے تو یہ مصیبتیں کسے آتی؟ باپ کو آتی. تو یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ماں باپ اس کے نیک تھے, اس لڑکے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا, تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ اسے کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. علماء نے لمبی بحثیں کی ہیں, وہ بحث میں جانے کے ہمارے پاس ٹائم ہے. لیکن یہ تم نہ معلوم, تمہیں سوال کرے. تیسری چیز جو دیوار, گرنے کی دیوار میں بنایا گیا, کہیں کو بنایا گیا, تو وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچہ کا خزانہ چھپا ہے. 2 یتیم بچہ کا کیا ہے, کیا بولیں گے اسے, خزانے کیا بولیں گے, ٹریزر, وہ خزانہ ہے. اب وہ بچے چھوٹے ہیں, وہ دیوار اب بچ گر گئی تو ان کا چاچا کیا کرے گا, وہ خزانہ نکالے گا. اب میں دیوار اچھا کہیں کرا, ذرا بچے بڑے ہو جاتے,
بچے بڑے ہو کے بعد گرے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اس میں ایک پوائنٹ، ایک اچھی بات آپ کو نوٹ کرنے کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابوہما سے مراد ان کا دادا، باوا کا باوا انہیں نیک تھا۔ انہیں نیک رہنے کی وجہ سے اس کی نیکی سے اللہ کتنے لوگوں کو بچا رہا ہے؟ پوتے پوتے پوتوں کو بچا رہا ہے۔ تو اسی لیے سلف کہتے تھے کہ آج ہمارے جو باوا دادا نیک تھے اس کی وجہ سے اللہ ہمنا نوالا دیتا ہے۔ ہمیں جو اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں۔ ہمارا عمل کتنا اچھا ہے ہم نہ معلوم، ہمیں کتنے بڑے نمازیاں، کتنے بڑے نیک لوگ ہم نہ معلوم۔ اللہ ہم نہ پھر بھی اچھا پہناتا، اچھا کھلاتا، کس کی وجہ سے؟ ہمارے باپ داداؤں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ہمارے باپ دادا جن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ عافیت میں ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں۔ اگر آج آپ نیک ہوں تو آپ کے بچے اچھا جائیں۔ ہماری دعائیں ہمارے بچوں کو اچھا جلاتی ہیں۔ تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سمجھ میں آپ کو؟ تو اس کی وجہ سے میں نے وہ دیوار بنا دی تاکہ آپ کو معلوم، کبھی آپ نے شرابیوں کو دیکھا نہیں؟ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا انہیں گھر کیسا پہنچے گا؟ شراب پی لے کو، سائیکل چلا لے کو گر جائیں گا۔ ہم لوگ ہوش حواس کے ساتھ گاڑی چلا سکتے ہیں، شرابی کیا کریں گا؟ ڈھول لے کو، ادھر گر کو ادھر گر کو، لیکن پہنچتا کہاں؟ گھر کو پہنچتا کیسا بھی، کہاں پڑ کو سو گیا تو کسی کو اسے اٹھا لے جاتی۔ ہاں، اللہ کیوں پہنچاتا ہے؟ گرچہ کہ وہ شرابی ہے، گنہگار، لیکن اس کی پیچھے اس کی جو بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کیا کرتا؟ اسے بچاتا۔ جب تک اس کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرتا۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچے اچھی زندگی جئیں گے جب ہم نیک ہوں گے، ہم نیک ہوں گے، نمازوں کے پابند ہوں گے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہمارے ساتھ ہے۔ خضر علیہ السلام اب ہیں کی کسی کو ملے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو ملے؟ ہمارے گاؤں میں ایک موزن صاحب تھے، انہوں حج کو گئے، حج کو جا کے بولے میں مصفلا میں کہا کہ گم گیا۔ مصفلا کا تو مکے کے پہلے وہ محلہ تھا، اب وہ ایکسٹینشن میں وہ محلہ پورا کیا ہو گیا، چلے گئے۔ وہ مصفلا میں کہا کہ گم گیا، اچانک ایک بزرگ آ کو میرا ہاتھ پکڑ کو سیدھا لا کو کعبۃ اللہ کا چھوڑ رہا۔ میں پوچھا تمہیں کون حضرت؟ بولے میں خضر۔ تو ایک عقیدہ مسلمانوں میں صوفیاء دے ڈالے، کون تو بھی گم گئے تو خضر علیہ السلام ہاتھ پکڑو لا کو چھوڑا گیا۔ تو خضر علیہ السلام زندہ تھی کیا؟ تو ایسا تصور ہمارے پاس۔ اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا تو کون زندہ رہتے؟ اللہ کے نبی زندہ رہتے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو ہم سب کو دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، لیکن کہا کہ اللہ کوئی دنیا میں کوئی زندہ نہیں۔ خضر علیہ السلام بھی دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ وہ زندہ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتی ہیں۔ ہاں برکت وہ مول صاحب بھی آخر کیا ہو گئے؟ چلے گئے، انہوں بھی کیا ہو گئے؟ انہوں بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد یہ تھی بات خضر اور ان کی، جس میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آج کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک 5 منٹ اور دے دیتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ ہمارے ساتھ اس بارے میں ہے، ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ کا ذکر کیا۔
کہ ایک عجیب واقعہ ہے، بادشاہ کا قصہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا اس کا کنگڈم تھا، اتنا بڑا بادشاہ۔ تو ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، دیکھیں گے میری سلطنت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے مغرب تک گیا، پھر مشرق تک سفر کیا، مطلب ایک پورا سائڈ، جیسے ہمیں کتنے سائڈ ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ۔ تو کہا کہ اتنی بڑی حکومت اس کی تھی۔ تو اچانک چلتا چلتا گھوڑے جس پر بھی وہ تھا، دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا۔ تو وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک قوم ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ یہ قیامت کے پہلے پھر آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کہتے ہیں کہ یہ قوم پھر آئے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم بڑا فساد پھیلاتی ہے، تو آپ ایسا کریں، ان کو روکنے کے لیے ایک بڑی دیوار بنا دیں کہ یہ قوم ادھر سے ادھر نہیں آئے۔ تو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک بڑا سا وال، دیوار بنا دیا، اور بہت لمبی دیوار، دنیا میں اتنی لمبی دیوار کوئی بھی نہیں تھی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وال آف چائنا، اسے بولتے ہیں وال آف چائنا ہے، اللہ بہتر جانے، بولنے کی تو لوگ بولتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ وال آف چائنا سے بڑھ کر کوئی دیوار ہے کیا دنیا میں؟ برلن، ایک اور دیوار بھی لوگوں نے بنایا تھا، کوئی اور دیوار بنایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہو، لیکن ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اب لوگوں نے سمجھا نہیں۔ برمودا ٹرائنگل ایک زمانے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ برمودا ٹرائنگل کیا ہے۔ ایسی بہت ساری حقیقتیں دنیا میں ہیں جس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ دجال دنیا میں ہے، وہ آئے گا، لیکن اب تک دجال کو کسی گوگل میپ نے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا کہاں ہے، اس کا لوکیشن کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ جب لانا چاہے گا لائے گا۔ تو ہماری عقل بہت تھوڑی ہے، اس چھوٹی سی عقل میں اللہ کی قدرت سما نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ لمبی دیوار انہوں نے بنائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے، دنیا میں فتنہ فساد مچائیں گے، اور اس کے بعد تیر آسمان پر بھی چلائیں گے، اور وہ تیر خون میں ڈبو کر واپس آئے گا۔ وہ تیر ہاتھ میں، آہا اللہ کو بھی ہمیں مار ڈالے، کیا بولیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو مسلط کر دے گا، پوری قوم یاجوج و ماجوج کی تباہ ہو جائے گی، اور بڑے بڑے جانور آئیں گے جو ان لوگوں کی لاشوں کو اٹھا کر زمین صاف کر دیں۔ تو قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج پھر آئیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سورت جو اس میں ہم نے پڑھا ہے وہ سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم ہے۔ مریم معروف ہے، کس کی امی کا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام مریم ہے۔ لوگ ماشاءاللہ بڑے پیار سے رکھتے ہیں، شارٹ نیم ہے، اچھا نیم ہے، سویٹ نیم ہے، رکھنا چاہیے۔ تو مریم علیہ السلام تو مریم علیہ السلام کیا پیغمبر ہے؟ سوال تو کرنا ہے۔ تو اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ ابھی تو عورتیں چاہتی ہیں کہ امامت بھی کریں۔ ابھی دلی میں کئی مہینے ایک عورت نے قاضی بن کر نکاح بھی پڑھایا۔ شیخ صاحب کب بھی تمہیں پڑھانا کہ نکاح میں بھی پڑھاتا ہوں، بلکہ ایک عورت کیا کری، نکاح بھی پڑھائی۔ نکاح ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ عورت قاضی نہیں بن سکتی، عورت قاضی بن کر نکاح نہیں پڑھا سکتی، عورت آگے کھڑ کر مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ یہ امامت کرنا، قضاءت کرنا مردوں کا کام، الرجال قوامون علی النساء۔ تو مریم نبی نہیں تھی۔ اچھا، وہی کس کی طرف ہوتی؟
وحی اللہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ وحی کس کی طرف آتی ہے؟ ارے ہم نے پڑھا نا کل، شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی آئی نہیں؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، نبی کی طرف بھی وحی آتی۔ وحی کا معنی ہے سگنل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ اچھا، وحی شہد کی مکھی کی طرف بھی ہوئی، اور وحی موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف بھی ہوئی نہیں؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہا ایسا کرو تمہارے بیٹے کو تابوت میں رکھ ڈالو، کوفن تابوت میں رکھ ڈال کو دریا میں ڈال دو۔ کوئی ماں ڈال سکتی کیا؟ کوئی ماں اپنے لختے جگر کو، چھوٹا پیارا بچہ، اسے لا کو کوفن میں رکھ کو دریا میں ڈال سکتی؟ لیکن اللہ بول رہا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے تمہیں ڈالو، واپس لانے کی ذمہ داری کس کی؟ میری۔ اللہ کے وعدے پر اتنا یقین ہے موسیٰ کی ماں، ہاں تو بالکل انہوں نے ویسا کیا، ویسے ہی کیا کہ اسے کیا کیا؟ دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے واپس ماں کی گود میں وہ بچہ پہنچایا۔ دیکھا کہ اس کو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، اور دیکھا بڑا پیارا بچہ ہے جی، ہم لوگ پال لیتے ہیں، لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہہ رہی کہ امی تمہیں ڈالے نا وہ سندر، وہ جاتا ہے، تو امی کہہ رہی وقالت لأختہ قصی، اماں بولتی ہے دیکھ ماں تو کیا کر رہے، وہ صندوق کہاں جاتا، ذرا پیچھے پیچھے جا، لیکن ذرا دور دور سے فالو کر۔ بہن کی طرف دیکھیں، بھائی کو اماں کہاں ڈال ڈالی ہے، لیکن بھان کا دل تڑپتا میرا بھائی ایسا دریا میں امی ڈال ڈالے۔ وہ صندوق کہاں جاتی تھی، وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل میں چلے گیا، اور فرعون کی بیوی لی اس کو کون آبزرو کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور وہ بچہ ہے کہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو فرعون پریشان، ارے بچہ تو مل گیا ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو پیچھے سے آ رہی تھی بہن، اس نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، انہوں سینے سے لگا لے تو ہر بچہ دودھ پیتا۔ وہ کون وہ عورت؟ موسیٰ کی اماں۔ تو فرعون کی اچھا ایسا کیا، وہ عورت کو بلا کر۔ بہرحال موسیٰ کی اماں جب آئیں تو موسیٰ جیسے ہی گود میں پہنچے کیا کیا انہوں نے؟ دودھ پینا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ آپ کو ڈبل ٹریبل کیا دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ آدمی کو اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل ہمیں عطا فرمائے گا۔ بہرکیف ایک چیز سورۃ مریم سے ہمارے پاس رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔